رسول کے آنے کا مقصد اللہ رب العالمین یہاں پر ان کے مقاصد اس صورت میں بھی بیان فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں، اور جو دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبے میں 28واں پارہ سورہ جمعہ، لفظ ایک جیسے ہیں۔ رسول کا کام کیا ہے جی؟ سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا فرمایا، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم نے یہاں پر زندگی گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے، تمہارا مقام یہ نہیں ہے، تمہارا مقام کوئی اور ہے۔ یہاں پر تم ایک عارضی طور پر رہنے آئے ہو، اور جتنا عرصہ تم نے یہاں پر رہنا ہے تم نے کرنا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں جی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہارے ظاہر کو بھی رسول پاک کر دیں اور تمہارے باطن کو بھی پاک کر دیں۔ باطن پاک اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے تم نے شہادتین کا اقرار کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلی بات تم نے گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی تمہاری مشکلیں دور نہیں کر سکتا، تمہاری حاجتیں کوئی پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ سب سے پہلا تمہارا یہ اندر پاک کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم اس شہادتین کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی تمہاری بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں ہے جی، سب سے پہلا کام۔ اس کے بعد گواہی دینی ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہارا تزکیہ ہو رہا ہے جی۔ حضرت عام سی بات ہے، ہم کسی برتن میں کوئی چیز ڈالیں، کوئی کھانے کی چیز، تو اگر برتن پہلے سے گندا ہے جی، صاف نہیں ہے، تو آپ ذرا بتائیں جو چیز ہم اس میں ڈالیں گے وہ صحیح رہے گی؟ وہ بھی خراب ہو جائے گی، وہ بھی گندی ہو جائے گی۔ عام سی مثال ہے، برتن میں ہم نے پانی ڈالنا ہے، اگر برتن پہلے سے گندا ہے جی تو پانی ڈالیں گے تو کیا وہ چیز پانی کو گندا نہیں کر دے گی؟ بالکل کر دے گی، وہ پانی پینے لائق رہے گا ہی نہیں۔ جتنی مرضی انسان اچھی باتیں سن لے، بتا دے، سمجھا لے، اگر دوسرے بندے کے دل میں تزکیہ نہیں ہو سکا، اس کا دل کفر اور شرک سے پاک نہیں ہو سکا، جتنی مرضی اچھی باتیں اس کو بتا لیں کوئی فائدہ نہیں، اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ سب سے پہلے تم نے شہادتین کا اقرار کرنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب میرا سر اگر جھکے گا تو اس رب کے سامنے جھکے گا، اس خالق کل کے آگے جھکے گا۔ میں اگر سجدہ کروں گا تو اس ذات کو کروں گا جو میرا خالق ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو ان نظریات سے تم نے پاک کرنا ہے کہ جو کفر والے اور شرک والے ہیں، ان سے پاک کر کے خدا کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ گے، اس کے بعد تمہارا باطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر تمہارا پاک کریں گے۔ تمہارا باطن پاک ہوگا تو تمہارا ظاہر پاک ہوگا، وگرنہ تم جتنی بھی اچھی باتیں سن لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا جی۔